روشنی میں بات کروں. یہ جو بنی اسرائیل کے چہرے بندر اور سور کی طرح کیے گئے، ان علماء سے پوچھو وہ کون تھے. آج نبی کی اولاد ہونے میں کسی کے نسب پر آپ مناظرے اور بحث کر سکتے ہیں، لیکن جن کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہوئے تھے ان کے نبی کی اولاد ہونے میں کوئی شک ہے آپ کو؟ کیونکہ اللہ ان کو بنی اسرائیل کہہ رہا ہے، اور اسرائیل ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب. تو یعقوب نبی تھے کہ نہیں تھے؟ جب وہ نبی کی اولاد ہو اور پاپ کرے تو اللہ ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر سکتا ہے. تو آپ کون نبی کی اولاد؟ آپ کے باپ داداؤں میں کون نبی ہے؟ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر. قرآن میں دیکھو، قرآن سے بھاگتے پھرتے اور کہانی قصوں کی طرف جا رہے ہو. یہ شعر سن لو اور جنت میں چلے جاؤ. جنت میں بانٹتے ہو جلسوں کو، جنت بانٹتے ہو جلسوں میں. جو جنت بانٹ رہا ہے وہ قذاب. کیا اس کا خود کا جنت میں جانا یقینی ہے؟ ہم نے جلسوں کو کیا بنا لیا؟ جو قوم گناہ پہ اتنی دلیر ہو کہ سود جس قوم میں عام ہو جائے، جس قوم میں زنا عام ہو جائے، جس قوم میں پاپ عام ہو جائے، اس قوم کو ہم جلسوں سے جنت بانٹیں گے؟ ہم کہاں ہیں؟ کتنی دور ہے؟ اور جب کوئی یہ رونا روئے تو لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا. قرآن کی بات کرنا کیا وہابیت ہے؟ ارے ہم اور آپ کیا اللہ کے رسول نے چند جوان لڑکوں کو ہنستے دیکھا تھا، کہا لگا کے فرمایا کہ تو جنت میں جانا تیرا یقینی ہو گیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. کہا جو جنت میں جانا جس کا یقینی نہ ہو اور پھر وہ ہنسے تو مجھے تعجب ہو. حضور نے ان کے ہنسنے پہ تعجب فرمایا کہاں ہو سنیو؟ اپنی آخرت کے ساتھ مذاق نہ کرنا. دنیا میں پہلی اور آخری بار آئے ہو، یہ پہلا اور آخری چانس ہے، اس کو مت گوانا میرے بھائی. میں اگر تم میرے قریب ہوتے اور تم کہتے کہ تمہاری زندگی تمہارے قدم پکڑنے سے سنور جائے گی تو میں تمہارے قدم پکڑ لوں. اپنا نقصان کر رہے ہو. یہ زندگی میں پہلی اور آخری بار چانس دیا اللہ نے. اس سے پہلے ہم دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے. مر جاؤ کہ پھر دنیا میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤ گے. مرنے کے بعد انسان کو جس دن اس کی نیکیوں کا احساس ہوگا تو انسان تمنا کرے گا اللہ مجھے ایک بار دنیا میں جا کر صرف 2 رکعت نماز پڑھنے دے. اللہ فرمائے گا بندے نہیں، میں نے تجھے موقع دیا تھا تو نے ضائع کر دیا. آج تیرے لیے کوئی موقع نہیں. جب بنی اسرائیل پر عذاب آیا ہے وہ نبی کی اولاد تھے. ان کا شجرہ نسب دیکھو. یعقوب علیہ السلام تک تو اللہ نے بیان کر دیا. یعقوب کے والد اسحاق، اسحاق کے والد ابراہیم. یہ ہے وہ انبیاء کی اولاد. اگر آپ کو کوئی اس پہ ڈاؤٹ ہو تو آپ بہت بڑے علماء سے پوچھ لو کہ وہ اولاد پیغمبر تھے کہ نہیں تھے. جب نبی کی اولاد کا یہ حشر ہو سکتا ہے جن کا شجرہ نسب اللہ بیان کرے، جب ان پر یہ عذاب آ سکتا ہے تو ہم پر کیوں نہیں؟ ہم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ پلٹو اللہ کی طرف، معافی مانگو اللہ سے، توبہ کرو رب کی بارگاہ میں. اپنی خوبصورت جوانی کو جہنم کی دہلیز پہ نہ لے جانا. یہ تمہارے حسین و جمیل چہرے میں دیکھتا ہوں تو مجھے ترس آتا ہے. ان خوبصورت چہروں کو اللہ جہنم سے بچا لے. جو چہرے مئی کی دھوپ برداشت نہیں کرتے، یہ لڑکے جہنم میں اپنے چہرے جلا رہے. نماز نہ پڑھ کے زنا اور بدکاری کی طرف جا کے ہاتھ ہے. اپنے آپ پر رحم کر لو مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں. تو بہرحال اللہ نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا. توجہ کرنا، قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا. اللہ نے کہا لوط اپنی قوم چھوڑ کے اپنی فیملی کے ساتھ نکل جا، میں ان پہ پتھر برسا دوں گا، عذاب نازل کر. یہ بات پتہ چل گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ لوط کی قوم پہ عذاب نازل ہو گیا. دعا کی مولا خلیل اللہ دعا کرے. توجہ کرنا، خلیل اللہ دعا مولا قوم لوط پر عذاب مت نازل فرما. ارشاد ہوتا ابراہیم تم دعا نہ کرو. قرآن اٹھا. اگر قرآن میں یہ بات نہیں تو میں مجرم. آپ قرآن اٹھا. خلیل اللہ کو روک دیا گیا. میرے خلیل جب میں نے فیصلہ کر لیا ہے نا میرے پیارے، اب تو نے جو ہے ان کے لیے دعا نہیں کرنا. اللہ کی غیرت ہے. جب وہ رحمت فرمائے تو پھر قوم سے بغیر دعا کے عذاب ٹال دے، لیکن جب وہ غیرت فرمائے تو خلیل اللہ کو بھی روک دیا جاتا ہے. آپ دعا نہیں کرنا. آپ کہاں ہو؟ آپ کہاں ہو؟ کہاں خلیل اللہ؟ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو. ان کو روکا جب میں نے
فیصلہ کیا تو اب آپ نے دعا نہیں کرنا. دیکھا آپ نے, یہ اللہ کی غیرت ہے, اس کی غیرت کو چیلنج مت کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. پھر اللہ نے کہا آپ اپنی فیملی سے کہہ دے کہ کوئی ان سے ہمدردی نہیں کرے گا, جب میں ان پہ پتھر برساؤں گا نا ان سے کوئی ہمدردی نہیں کرے گا, نکل جاؤ پوری بستی سے. حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی, اب قوم کی محبت کس کے دل میں نہیں ہوتی, برادری کی محبت کس کے دل میں نہیں ہوتی. جب لوط علیہ السلام نکلے گھر والوں کو کہا بھئی کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. جب پتھر برس رہے تھے, پتھر برستے تھے تو سر پہ پڑتے تھے اور چیرتے ہوئے پاخانے کے مقام سے نکل جاتے تھے. جب ان پر یہ عذاب آیا نا تو لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے کسی گناہ میں شریک نہیں تھی, نہ ان کی بدی میں, نہ تالی میں, نہ سیٹی میں, نہ وہ دوسرے چوتھے عمل میں. ان چاروں میں سے وہ کوئی جرم نہیں کرتی تھی. تھی لوط علیہ السلام کے گھر میں. توجہ کرنا میرے بھائی, جو تو کہتا ہے نا اللہ کریم ہے, اللہ کا بے شک اللہ کریم ہے, لیکن وہ غیور